السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے میرے حساب سے جو سب سے ضروری آیت ہے، بلکہ آیت کے بھی حصہ، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے خیال میں جب میں نے اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں اور جب میں اس آیت کے ٹکڑے کو دیکھتا ہوں، بالکل دونوں چیزیں اپوزٹ کھڑی ہیں، ایبسلیوٹلی اپوزٹ، 180 ڈگری اپوزٹ۔ وہ آیت ملاحظہ فرمائیے، سورہ اعراف 7 سورہ کی آیت نمبر 8، صرف 3 ورڈز ہیں۔ دیکھیں اللہ نے، میں کہتا ہوں کیا کمال ہے قرآن کا کہ اللہ اپنا کلام کس طرح پیش کرتا ہے۔ اونلی 3 words، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوزن یومئذ الحق، دیٹس اٹ۔ یعنی اس روز اور وزن کی چیز اس روز صرف حق ہوگا، اور وزن کی چیز اس روز صرف حق ہوگا۔ یہ آیت ہے، آیت کا ٹکڑا۔ اس روز قیامت کے دن جو وزن ہوگا ہمارے اعمال کا، اس کا مطلب یہ وہ صرف اور صرف حق ہوگا، وہ نیکیاں نہیں ہوں گی۔ ہمیں بتایا گیا ہے نا، مجھے بتایا گیا کم سے کم، میں جس معاشرے میں پلا بڑھا ہوں، کہ آپ اعتکاف بیٹھ جائیں تو آپ کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہے، وچ از فائن۔ آپ حج کریں تو غالباً ایسے ہی ہیں جیسے لائک اے نیو بورن بیبی، ایز کلین ان یور سنز ایز اے نیو بورن بیبی، جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور عمرہ کر لیں تو اتنا ثواب ہے، آپ لیلۃ القدر پا لیں اور آپ آخری عشرہ کے جو طاق راتوں میں لیلۃ القدر ڈھونڈتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جی وہ 80 سال سے زیادہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، کمز ٹو اراؤنڈ 83 ایئرز آف عبادت۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں جو مرضی کروں وہ نیکیاں ایسی ہوں گی کہ میرے گناہ اوپر چلے جائیں گے، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، پلڑا میرا بھاری ہو جائے گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ دیکھیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اس روز وزن اور وزن کی چیز اس روز صرف حق ہوگا۔ حق کیا چیز ہے؟ میں آپ کو حق بتاتا ہوں۔ حق یہ ہے، مثال کے طور پہ میں نے 5 حج کیے، 20 عمرے کیے، ہر سال اعتکاف بیٹھا رہا۔ اب دیکھیں جملہ کیا بنتا ہے بالفرض کہ میں نے 5 سال کہ انہوں نے 5 سال حج کیا، لیکن حق یہ ہے کہ انہوں نے دوسروں کے پیسے مار کے ان میں سے حج کیا۔ عمرہ انہوں نے 10 سال پتہ نہیں 10 عمرے کیے۔ حق یہ ہے کہ جس جگہ ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے غبن کیا، اس پیسوں سے کیا۔ اعتکاف مسجد نبوی کے آخری 10 ہمارے حکمران کرتے ہیں نا، رمضان کے آخری عشرہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتے ہیں یا ادھر چلے جاتے ہیں عبادت کرنے۔ اب اگر میں یہ کہوں اپنے آپ کو، میں اگر یہ کرتا ہوں کہ میں نے ایک بیوہ کا حق مار کے پلاٹ کے پیسے سے میں چلا گیا اعتکاف کرنے، لیلۃ القدر میں نے لوگوں کی فائلیں روکے رکھی ہیں، اور رمضان کی لیلۃ القدر میں اپنی لوکل مقامی مسجد میں یا گھر میں بچوں کے ساتھ لیلۃ القدر کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو ان سب جملے کے ساتھ کیا جملہ آئے گا؟ گو کہ عامر یزدانی اگر میرا نام ہے، انہوں نے حج کیا اور عمرہ کیا اور تسبیحات کریں، تمام نیک کام کیے جو دراصل اللہ کے حقوق تھے، لیکن میں نے انسانی حقوق پامال کر کے وہ کیے، تو حق یہ ہے کہ میں نے اپنی نیکی کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ یہ اس آیت کا سیدھا سادہ مطلب ہے۔ وی شوڈ بی ویری 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 کانشیس آف دس فیکٹ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے حقوق پورا کرنے کے لیے کیا انسانی حقوق پامال کر رہے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثلا میں اگر مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے، اور ٹائم مجھے ہوتا ہے کہ جی فرض نماز نکلنے لگی ہے یا جماعت کھڑی ہوگی، بس تیز گاڑی چلاؤں، میں 2-3 لوگوں کے حق ماروں ٹریفک میں، اور ریڈ لائٹ میں میں سب سے آگے کھڑی کر دوں، حق ماروں باقیوں کا،
یا میں ریڈ لائٹ کراس کر جاؤں اور مسجد میں کسی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے میں لوگوں کے جوتوں کے اوپر اپنی جوتیاں رکھ کے بھاگتا ہوا فرض نماز پر میں کھڑا ہو جاؤں. اور ستم ظریفی یہ کہ میں نماز بقایا آرام سے پڑھ کے اور سنتے پڑھ کے، تو جو صاحب باہر کھڑے ہیں جن کے پیچھے میں نے گاڑی لگائی وہ انتظار کر رہے ہیں. تو میں نے دراصل کیا کیا ہے، میں نے انسانی حقوق پامال کر کے اللہ کے حقوق پورے کیے ہیں. اللہ نے بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے والوزن یومئذ الحق، اس روز وزن صرف حق کا ہوگا. اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.